لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین اور عزاداران سید الشہداء، یہ قرآن مجید کے 12ویں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے، 53. سورہ یوسف کے اندر کل 111 آیتیں ہیں اور یہ آیت نمبر 53 کی میں نے تلاوت کی. سورہ یوسف کے بہت سارے فضائل ہیں اس کے پڑھنے کے، جیسے کہ باقاعدہ ہر سورے کا پڑھنے کا ثواب ہے، اس کا ایک الگ اثر ہے. تو سورہ یوسف کے بارے میں صادق آل محمد امام روایت ہے کہ جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا تو روز محشر، روز قیامت اس کا چہرہ مثل جناب یوسف کے درخشاں اور خوبصورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اس کو ڈر اور بےتابی نہیں ہوگی روز محشر. بہت سارے فوائد ہیں لیکن دو مختصر، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کی جو اہم اور مختصر، کہ چہرہ روایتوں میں ہے کہ انسان ڈر اور خوف کی وجہ سے چہرہ کا رنگ اڑ رہا ہوگا اور چہرہ عجیب کیفیت ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. کورونا میں سب کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے نا، لوگ اپنوں سے کیسے دور بھاگتے تھے. اور قرآن کی آیت ہے کہ بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، اس طرح کا عالم ہوگا. تو اس ماحول میں جو سورہ یوسف تلاوت کرے گا، اور تمام سوروں کے الگ الگ فضائل ہیں، بہرحال یہ موضوع نہیں ہے. تو 53 نمبر آیت ہے، ارشاد رب العزت ہوا کہ وما ابرئ نفسی. جناب یوسف آپ دیکھیں، میرے لیے بڑا آسان ہے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا، آپ کو وعظ و نصیحت کرنا، اور یا پھر ممبر سے اتر کر یا کسی دو مومنوں کا آپس میں وعظ و نصیحت کرنا بڑا آسان ہے. لیکن جب آدمی ویسی کہنا چاہیے حالات میں آ جاتا ہے اور جب ویسی سرکمٹانسز میں آ جاتا ہے، تب اگر انسان کھڑا اترے تب کمال ہے. سورہ یوسف آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت ہے غلقت الابواب، تمام دروازوں کو بند کر دیا. ایک دروازہ نہیں، we have only one door. 1 door, 2, 3, 4, 5, 6, 7. She closed all 7 doors. 7 ڈوروں کو، 7 دروازوں کو بند کر دیا. اس کے بعد کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے حیتا لک come to me, I'm ready for you. میرے پاس آؤ، میں تمہارے لیے ریڈی ہوں، آمادہ ہوں. یہ زلیخا نے جناب یوسف سے کہا.
اس حال میں اب کوئی اپنے آپ کو بچا لے، ویسا نبی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اب میری مجلس کا موضوع جو ڈربن والے ہیں وہ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ وہ نبی کہہ رہا ہے 7 دروازے بند ہو گئے اور کیا کری، ہے تلک کم یوسف آؤ میں تمہارے لیے آمادہ ہوں۔ وہ نبی کہہ رہا ہے، وہ مجھ جیسا نہیں جو صبح شام تک 10 گناہ کرتا نا، وہ کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی، اے میرے پروردگار میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، آزاد نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ سو کی دعوت دیتا ہے، خراب چیز کی دعوت دیتا ہے، غلط کام کی دعوت دیتا ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار میرا رب میرے اوپر رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، اور بے شک میرا رب جو ہے رحم کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو ایسا نبی جب کہہ رہا ہے تو ہم آپ کہنا چاہیے کس کھیت کی مولی ہیں، ہمارا اور آپ کا کیا شمار ہے؟ تو مجلس کا موضوع سمجھ میں آ گیا، نفس امارہ۔ کلی طور پر موضوع کا موضوع کیا ہے؟ نفس، کہ نفس امارہ سے جناب یوسف پناہ مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب وما ابرئ، میں بھی بڑی نہیں ہوں، میں ایسا نبی جو تمام امتحان دے چکا ہوں۔ اس کے بعد نبی یوسف فرما رہا ہے کہ میں بری نہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے بری چیز کی دعوت دیتا ہے، سوء کی دعوت دیتا ہے، خرابیوں کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، یہاں کے اوپر فرض بنتا ہے، اور یہ واقعاً یہ ہے کہ روایت میں کہ جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، وہ جو بندوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، وہ پروردگار کا بھی شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ لہذا خصوصی طور پر جناب غیور بخاری صاحب تقدیر و تشکر کے لائق ہیں کہ فرش اعضا کا اہتمام کیا، ان کا خصوصی شکریہ۔ اور میسم زیدی صاحب کا یا مظہر صاحب کا یا مسیروں سے جو لوگ آئے ہیں، لسوٹوں سے آئے ہیں، ڈربن سے مومنین آئے ہیں، لیڈی برانڈ سے آئے ہیں، جوہر برگ سے آئے ہیں، ابھی آپ کے آصف برقیہ صاحب فلانی آشنا ان سے ہے، انہیں نے جو ہے سب مجلس کو خطاب کیا، پڑھا، مصائب کو پڑھا۔ تو یہ واقعاً تقدیر و تشکر یہاں پر ہے کہ تمام زحمتوں کو برداشت کر کے آپ لوگ آئے۔ لیکن اب یہاں سے میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو چیز ہم نے یہاں پر برپا کی ہے، اس کو آپ کم مت سمجھیں، بہت غور سنیے گا، پوری ذمہ داری سے میں عرض کرتا ہوں، جب دیکھ لیا تب میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ وہ چیز ہے جس کی خواہش جناب حبیب نے مظاہر نے کی، کہ میں نے ڈربن کی مجلس میں عرض کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نئے ہیں کہ سید محمد خرازی عالم دین ہیں، ایک کتاب لکھی انہوں نے روزنہائے از عالم غیب۔ روزنہ فارسی میں کہتے ہیں جھروکے کو، جھروکا جو چھوٹا سا یہ مکھا بنا ہے، یہ سامنے لگے ہوئے ہیں، اسے کہیں گے جھروکا اردو میں۔ روزنہائے از عالم غیب، غور سنیے گا واقعہ، عالم غیب کا جھروکا، تو اس کے اندر انہوں نے عالم غیب کے واقعات کو نقل کیا۔ تو اس کے اندر سید محمد خرازی نے مرزا شیرازی کا مکاشفہ نقل کیا کہ مرزا شیرازی نے خواب میں جناب حبیب نے مظاہر کو دیکھا۔ جناب حبیب نے مظاہر کو جناب کس نے؟ شیرازی نے، مرزا شیرازی نے دیکھا خواب میں۔ کون نقل کر رہا ہے؟ سید محمد خرازی، اپنی کتاب میں نے نقل کر دی، بیان کر دیا، ایران میں فراوان آپ کو مل جائے گی۔ کہا مرزا شیرازی نے جناب حبیب نے مظاہر سے کہا، اے حبیب مظاہر، آپ تو امام حسین کے دوست ہیں، آپ کو جناب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھ کر بلایا، آپ درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، آپ بچپن کے دوست تھے، آپ تو معیت امام میں ہیں، امام کے پاس جنت میں ہیں، کیا آپ کی بھی کوئی خواہش ہے؟ ہوتے نہیں بھائی آپ کو سب مل گیا، آپ کو کچھ چاہیے؟ اب غور سنیے گا کہ آپ تو معیت امام میں، آپ تو امام کے پاس ہیں، درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے، اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ کربلا میں شہید ہوئے اور امام کے ساتھ جنت میں ہیں۔ تو یہ مرزا شیرازی نے کہا کہ سے جناب حبیب نے مظاہر علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میری 3 خواہشیں ہیں، اگر میں زندہ ہوتا اور یا مجھے دوبارہ موقع مل جائے تو میری 3 خواہشیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یعنی دیکھیں اسٹیٹس دیکھیے، پہلے ایک آدمی بیچارہ ایک درجے تک نہیں پہنچ پایا، ایک منزل تک نہیں پہنچ پایا، تو بھیا سمجھ میں آتا بھیا آپ کی کچھ خواہش ہے،
تو آدمی کہتا بھیا یہ مشکلات ہیں میری، اب اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ امام کے رقاب میں شہید ہوئے، آپ 10 محرم کو شہید ہوئے، امام نے آپ کو رجل فقیہ کہا کہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے کس سے کہا؟ جناب مرزا شیرازی سے، کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ اگر میں آ جاؤں یا مجھے اور مہلت مل جائے تو میں محمد والے محمد پر صلوات بھیجوں۔ محمد والے محمد پر صلوات بھیجوں۔ 3 خواہشیں بیان کی۔ پہلی خواہش ہے کہ محمد والے محمد پر صلوات بھیجوں۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج ہر جگہ ٹیپ لگا ہوا ہے اور ٹنکی ہے، فلاں ہے، ورنہ جناب ابو طالب کا گھرانہ، جناب عبد المطلب کا یہ کام ہی یہی تھا۔ جب آپ متولی تھے خانہ کعبہ کے تو جتنے زائرین آتے تھے، حاجی آتے تھے، ان کے رہنے کا انتظام، کھانے کا اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ تو میں پیاسوں کو پانی پلاؤں، دوسری خواہش یہ ہے۔ اور تیسری خواہش سن لیجیے آپ، کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی مل جائے تو میں فرش عزا کا حصہ بن جاؤں۔ اللہ، یعنی یہ وہ سعادت ہے جو جناب حبیب نے مظاہر کو نہیں مل سکی، شہید ہو گئے۔ یہ فرش عزا کا جہاں پر ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہو، میں اس کا حصہ بن جاؤں۔ تو اس فرش عزا کی اہمیت جو آپ نے مجلس کو برپا کیا، مومنین کو بلایا، خاص مومنین بھی آئے اس کا حصہ بنے، پڑھنے والا آیا، ذاکر آیا، تلاوت قرآن ہوئی، یہ سب فرش عزا کا حصہ ہیں۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ جناب حبیب نے مظاہر کی۔ تو اس کو آپ جو ہے کم نہ سمجھیں۔ تو بہرحال کیا ہے نفس امارہ؟ جناب یوسف پناہ مانگ رہے ہیں، وما ابری، میں بری نہیں ہوں، میں آزاد نہیں ہوں اس نفس امارہ سے۔ دیکھیں قرآن کے اندر 3 نفسوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے نفس امارہ، یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نفس امارہ یہ پہلی سٹیج ہے، یہ ٹیمپٹیشن ہے، ہمیشہ یہ آپ کو ورگلاتا رہتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اس کے بعد جو منزل ہے قرآن نے نقل کی وہ نفس لوامہ، وما اقسم، اس کی بھی قسم کھا، یعنی یہ ایسا نفس ہے کہ اللہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ جیسے شمس کی قسم کھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها، تمام صورت کھانے کے بعد اللہ نے جو ہے تزکیہ نفس کی اہمیت کو بیان کیا۔ تو ویسے ہی یہاں پر اللہ قسم کھا رہا ہے نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ جو ملامت کرنے والا نفس ہے، کہ تم نے یہ کر دیا، تم حسین کے عزادار ہو کے، یعنی ایک پورا الگ پھر موضوع ہو جائے گا یہ، کہ یہ ملامت کرتا ہے، ایک گناہ ہو گیا، اللہ کی معصیت ہو گئی، اس کے بعد اچھا یہ سٹیجز ہیں، یعنی کوئی انسان کے 3 نفس نہیں ہیں، یہ غور کریں آپ، 3 نفس نہیں، نفس کی سٹیجز ہیں۔ جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے، کلاس کے اندر ٹیچر ہوتا ہے، گھر کے اندر باپ ہوتا ہے، شوہر بیوی کے لیے شوہر ہوتا ہے، بچے کے لیے باپ ہوتا ہے، بہن کے لیے وہ بھائی کا رول ادا کرتا ہے۔ تو نفس کی سٹیجز ہیں مختلف، پہلا نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا، اسکال کرنے والا، ڈانٹنے والا، پھٹکانے، تو نے ایسا کر دیا، تو نے یہ کام کیا، یہ کام تیرے شایان شان تھا، یہ نفس لوامہ کام۔ اس کے بعد ایک نفس اور قرآن نے ذکر کیا، نفس مطمئنہ۔ کیا ارشاد ہوا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس کا بارز اور روشن ترین مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ نفس مطمئنہ، کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے کہ اس کا نفس مطمئن ہو، بالکل مطمئن ہو۔ دیکھیے ہم لوگوں میں اور نبیوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ان کو اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول تھا، پورا کنٹرول تھا۔ چاہے اللہ کا نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، اس کو اپنے نفس کے اوپر پورا کنٹرول تھا۔ اور نفس کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رسول مقبول جنگ سے واپس آ رہے ہیں، سنا ہوا واقعہ آپ کا، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو رسول نے فرمایا کہ اب جہاد
اکبر کے لیے، بڑے جہاد کے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی خون بہا ہے، قتل ہوئے ہیں لوگ، تلواریں چلی ہیں، کھنجر چلے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اب اس سے بڑا کوئی جہاد ہے؟ کہا کہ ہاں، اس سے بڑا جہاد نفس کا جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے. وہ جہاد اصغر تھا جہاں تلواریں چل رہی تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے، سر کٹ رہے تھے، وہ جہاد اصغر تھا، وہ جہاد اصغر تھا. نفس سے جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے. اور اگر یہ کسی کو نفس سے جہاد کرنا آ جائے تو اس سے بڑا کوئی ہنر نہیں. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہر گھر میں صبح ہوتی ہے. اب تو مؤذن نہیں، لیکن موبائل کو بڑا مؤذن اذان دیتا ہے. اب یہاں پر نفس اور خود انسان کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے، اٹھے یا نہ اٹھے، اٹھے یا نہ اٹھے. اب کون پچھاڑتا ہے کسے، یہ ہمارے ہاتھ میں. ہم غالب آتے ہیں اپنے نفس امارہ کے اوپر، نفس امارہ غالب آتا ہے. اگر کمبل کا کونا ہٹا کر بلند ہو گئے، یار 2 ہی رکعت تو ہے، سوتے رہو، اچھا آدھا گھنٹہ باقی، سوتے رہو، یہ نفس امارہ بہت زیادہ عمل کرنے والا. اچھا تھکے ہو، قضا ہو جائے گی، دوپہر میں پڑھ لینا دوپہر میں. نفس امارہ اپنا کام کر رہا. لیکن اگر کوئی ہٹا کے کمبل کا کونا باہر آ گیا تو اس نے نفس امارہ کو بچاؤ دیا. یہ جہاد اکبر ہے کہ اللہ تو میرا خالق ہے. کتنے ایسے ہیں جو اس وقت اسپتالوں میں لیٹے ہوئے 1 دن کی زندگی کی مہلت مانگ رہے ہیں، آئی سی یو کے اندر ہے، وینٹیلیٹر کے اوپر. یو ہیو گیون، تم نے مجھے زندگی دی ہے، تم میرے خالق ہو. اگر یہ سمجھ میں آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ گیا 2 رکعت نماز کے لیے، تو گویا اس نے نفس امارہ پہ فتح پائی. تمام عبادتوں میں یہی ہے. اگر آپ ڈیپ میں تھوڑا جائیں، نفس کی جنگ ہے. روزہ کیا ہے کہ حرام چیزوں سے رکنا نہیں، 9 چیزیں جو جائز ہیں. پانی جائز نہیں، حلال ہے. کھانا جائز نہیں ہے، حلال ہے کھانا. آپ کی محنت مشقت کا پیسہ ہے، فریج کے اندر کھانا رکھا ہوا. لیکن اے اللہ، گھر میں کوئی نہیں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، کوئی نہیں ہے، میں ہوں، اور فریج کھانوں سے بھرا ہوا ہے. شدید گرمی ہے، انڈیا پاکستانی گرمی، اپریل کا مہینہ، 42 ٹمپریچر، زبان چپک رہی ہے تالو سے. نفس امارہ کہہ رہا ہے کہ پانی پی لے، نفس امارہ کہہ رہا ہے کھانا کھا لے. یہ انسان کنٹرول کر رہا ہے اپنے آپ کو. اے اللہ تیری خوشی کے لیے. اور بہترین مہینہ آئیے اپنے آپ کو بنانے کا کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں جائز چیزوں سے جب پرہیز کریں گے اللہ تیری خوشی کے لیے، تو 1 مہینے کی پریکٹس کے بعد ہم حرام چیزوں سے بدرجہ اولا دور رہیں گے. اے اللہ تیری خوشی اس میں ہے کہ میں پانی نہ پیوں، لہذا پانی نہیں پیوں گا. اے اللہ تیری خوشی اس میں ہے کہ میں کھانا نہ کھاؤں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ ہے نفس امارہ سے جہاد. اسی طریقے تمام عبادتوں کو لے لیجئے. خمس کا موقع آتا ہے، تمام خرچوں کے بعد، گھومنے ٹہلنے کے بعد، فیس دینے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد، تمام جائز تفریحوں کے بعد، اب جو بچ جائے 1/5 یو ہیو ٹو پے. 20% تمہیں دینا پڑے گا، 5واں حصہ تمہیں دینا پڑے گا. سخت ہے انسان اپنے مال میں سے دے، لیکن اسلامی ٹیکس ہے یہ امام اور سادات کا حق ہے جو ہمیں دینا ہے. تو نفس امارہ کسی کو نہیں چھوڑتا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں جناب آدم کے پاس نفس امارہ، اور اس کے بعد جناب ابراہیم کی منزل، وہاں کے اوپر بہکانے کے لیے شیطان آیا کہ خواب ہے، کہاں چکر میں پڑے ہو. جناب حاجرہ کے پاس آیا، پتا بھی ہے تم کو تمہارے بیٹے کو لے کے تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں. یہی شیطان آیا اور نفس امارہ، ظاہر سی بات ہے، وہ بہکانے کے لیے. شیطان کہہ لے، نفس امارہ کہہ لے، تھوڑا سا فرق کے ساتھ. اور اس کے بعد رسول اللہ کے پاس. لیکن یہ کنٹرول اتنا ائمہ کو سب کے پاس، اور اماموں کمال یہی تھا. ورنہ اگر یہ کہہ دیا جائے بعض لوگ، اب یہ فلسفے کی بحث ہے کہ امام نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے تھے.
بھائی امام کو چوٹ لگتی تھی، پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی، تبھی تو ان کا کمال تھا کہ سب برداشت کیا اللہ کے لیے. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سب معجزہ تھا کربلا میں تو پھر مصائب کا ہے کہ پھر معجزہ ہی جب ہو گیا تو پھر مصائب کا ہے کہ نہیں. امام بھوکے تھے، اتنی تیز بھوک تھی، اتنی تیز پیاس تھی کہ روایت کے اندر کہ لگتا تھا کہ امام کے سامنے لگ رہا دھواں بالکل چھایا ہوا ہے. روایت کی فکریں ہیں کہ آسمان لگتا دھواں دھواں، اتنی تیز پیاس کا غلبہ تھا امام کو. تو نفس کے اوپر تو ہر ایک کے اوپر نفس امارہ کا حملہ ہونا ہے، لیکن جو لوگ جیت جاتے ہیں، پیروز ہو جاتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. کنٹرول کے اوپر، نفس کے اوپر کنٹرول. شیخ انصاری بہت بڑے عالم دین، ان کی کتاب مقاصد. آپ دیکھیں شیطان آتا کیسے کیسے. کتاب مقاصد جسے پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں. ان کا ایک شاگرد آیا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ شیطان بڑی موٹی موٹی رسیاں لے کر آیا ہے، اور وہ اگے موٹی موٹی رسیاں کیا ہیں، موٹی بھی رسیاں پتلی بھی رسیاں، مختلف قسم کی رسیاں ہیں. ابھی شیطان کے وسوسے بہانے ہیں. یہ موٹی اور پتلی رسیاں یہ رسیاں نہیں بلکہ شیطان کے چھوٹے موٹے بہانے ہیں. تو یہ شیخ انصاری کا اسٹوڈنٹ اور شاگرد نے آ کے کہا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا شیطان آیا ہے اور اس کے ہاتھوں میں کچھ موٹی اور پتلی رسیاں ہیں، وہ ایک رسی سے آپ کو کھینچ رہا ہے اور کھینچتے کھینچتے وہ لے کے آپ کو گھر سے گلی تک آ گیا، نہیں باہر بھی نکل گیا. تو اس نے جب خواب دیکھا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دوسری جب درس میں آیا تب اس نے جو ہے اپنے استاد سے شیخ انصاری سے خواب کو بیان کیا. کہا کہ ہاں تم نے صحیح خواب دیکھا، صحیح خواب دیکھا. یہ آج کا ماحول ہے نا کہ بس کوئی حوضہ کھول لیتا ہے، مدرسہ کھول لیتا ہے تو پہلے کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد جو ہے بعض معذرت کی اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. کوئی ادارہ کھولنے سے پہلے ہمارا حال انکلوڈنگ میں ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور ادارہ کھلنے کے بعد لائف اسٹائل بالکل چینج ہو جاتا ہے. لیکن علماء برحق تھے کہا کہ تیرا خواب سچا ہے، صحیح دیکھا ہے تو نے. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، میں فقر و تنگ دستی میں تھا، میں نے سوچا کہ مال امام میں سے 1 ریال نکال لوں. اللہ اکبر، 1 ریال نکال لوں. تو میری ہمت نہیں پڑی. اب نفس امارہ ورگلا رہا ہے، نکال لو کر لو، جنگ چل رہی ہے. آخر میں نے بھائی شیطان نے بہانہ دیا، موٹی پتلی رسیاں نکال لو. بعد میں اچھا ٹھیک ہے نہ لو، خیانت نہ کرو، ایز اے قرض لے لو. قرضے کے طور پر 1 ریال نکال لو، اپنی ضرورت کو پورا کر لو، گھر کے لیے آذوقہ فراہم کر لو، کھانا وغیرہ لے آؤ، بعد میں اس قرض کا 1 ریال واپس رکھ دینا. تو اس شیخ انصاری نے 1 ریال نکال لیا جو مال امام تھا. 1 ریال نکالا، اور نکالنے کے بعد گلی میں آئے تو اب نفس لوامہ، اب یہ نفس امارہ، اب نفس دوسری سٹیج. اے شیخ انصاری تو نے قرضے کے بہانے 1 ریال نکال تو لیا، کیا گارنٹی ہے کہ تو زندہ رہے گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ تو زندہ رہے گا، قرض دینے کے لائق رہے گا؟ ہو سکتا ہے ابھی تجھے بازار پہنچنے سے پہلے موت آ جائے. وہیں سے واپس آ گئے. اب اپنے شاگرد سے کہا تیرا خواب سچا تھا، وہ موٹی پتلی رسیاں لے کے جو شیطان آیا تھا وہ اسی لیے آیا تھا. میں نے 1 ریال نکالا پھر جا کے واپس رکھ دیا. صلوات پڑھے محمد والے میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ ہے شیطان کے بہانے. لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا ہے. مجلسوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے قلوب کی طہارت ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ ہم صبح شام تک گناہ کرتے ہیں، ان کے در پر آ کر ان کی فرش ادا میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پاک و طاہر کر سکیں جتنا ہو سکے. یہ واقعات صرف اس لیے نہیں کہ میں ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کریں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ، ہم کہاں کھڑے. 1 ریال واپس رکھ دیا. کہا کہ یہ چھوٹی موٹی جو رسیاں تھیں، موٹی پتلی ہے، شیطان کے بہانے جن کے ذریعے شیطان کھینچتا ہے. اب یہاں پر ہم نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، ہمارے استاد لوگ قم میں واقعہ سنائے بات کہتے تھے. تو شاگرد نے کہا کہ بھیا میری رسی کہاں ہے؟ تو کہا تمہاری رسی تو میرے اشارے سے چلے آؤ گے.
ایک انگلی دکھائیں گے تو یوں ہی چلے آؤ گے. صلوات پڑھیں محمد والے. کچھ لوگوں کو رسیاں نہیں چاہیے ہوتی ہے کہ اشارے پہ چلے آتے ہیں شیطان کے, وہ ان کو کھینچنا نہیں پڑتا, پل نہیں کرنا پڑتا. تو بہرحال یہ شیطان ہے, یہ نفس امارہ ہے. اب کریں کیا؟ نفس امارہ ہے تو کریں کیا؟ جو انسان اس کے اندر لائک اے کویگمائر, ایک دلدل طریقے سے پھنسا ہوا ہے, نکلنا چاہ رہا, تو کرے کیا؟ توجہ کیجئے گا کیا کرے, کیسے نکلیں یہاں سے. سب سے پہلے علماء عرفان, ہم یہاں سے فلسفہ نہیں بلکہ عرفان کی بحث ہے. جب عرفان کتابوں کھولیں گے آپ تو پہلا ہے یقظہ, انسان جاگے. جاگے, جب تک کہ جاگے گا نہیں. دیکھیے جو بناوٹی سو رہا ہے اس کو تو پوری بالٹی ڈال دی ہے پانی کی تو نہیں اٹھے گا وہ. جو آدمی واقعی سو رہا ہے اس کو ذرا سا شانہ اس کا شیک کیجیے گا تو اڑ جائے گا وہ. تو انسان پہلے یقظہ آتا ہے. کتابوں میں علماء عرفان بیان کرتے ہیں کہ انسان جاگے, اور اس کے بعد انسان جب جاگ جائے تو فکر کرے, تدبر کرے. قرآن کی بار بار کہہ رہا ہے تفکر کرو, تدبر کرو. اور ہمارے استاد محسن قراتی صاحب فرماتے ہیں کہ تین سوال کرے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں پر ہیں, ویئر وی آر, اور کہاں ہمیں جانا ہے. از کجا آمدیم, کجا ہستیم, اور باید کجا بیریم. یہ تین سوال اپنے آپ سے کرے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ وی آر لائک اے کیچر, ہم بھی حیوان ہیں, پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, بچے شادی کریں گے, ان کے بچے ہوں گے, مکان بنائیں, مر جائیں گے, ڈیٹ فنش. آر یو لائک اے کیچر, ہم بھی چار پانچوں جیسے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں. لقد کرمنا بنی آدم, بنی آدم کو ہم نے کرامت دی ہے, شرافت دی ہے. جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تب اپنے اوپر مباحات کیا, فخر کیا ہے. تو یہ خلیفہ خداوند متعال زمین کے اوپر انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول کر لے تو, میں نے عرض کیا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, شہباز قلندر ہو گئے اور اجمیری ہو گئے, ایران کے اندر لاتعداد سادات دفن ہیں, کیا تھا؟ ان کو اپنے نفس پر کنٹرول تھا. خود اجمیر میں گیا, دیکھا ایک شہید کے اوپر جو ہے پتھر پھینکا گیا, تو پتھر نماز پڑھ رہے تھے, ہوا میں رک گئے. تارا گڑھ اجمیر شریف جائیں گے, اجمیر سے اوپر شیعوں کی بہت بڑی آبادی تارا گڑھ میں, تو وہاں سے واپسی میں بہت بڑا پتھر, میں نے پوچھا پتھر کیوں ہے, کیا خاصیت ہے اس کی؟ بتایا گیا کہ یہ ایک شہید پہ جو نماز پڑھ رہے تھے ان پر پھینکا گیا, ہوا میں رک گیا. کیسے کیسے اولیاء گزر گئے. کیا تھا؟ نفس پہ کنٹرول تھا, نفس پر کنٹرول تھا. تو کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں. کہاں ہیں ہم؟ دنیا ہے, سرائے ہے, معبر الاخرہ ہے. الدنیا معبرۃ الاخرہ, دنیا آخرت کے لیے پل ہے. پل پہ کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. پل پہ کوئی آدمی سوچتا ہے ہاف این آور رکیں گے, وی ول ٹیک دا ریسٹ آفٹر, اس کے بعد جائیں گے, ہم واپس جائیں گے. کئی سال رہو گے؟ 60 سال, 70 سال. دیکھیے سب, اب بات پھر پھیل جائے گی. یہ سب برا نہیں ہے, یہ سب اچھا ہے اگر اللہ یاد رہے, اور یہ سب برا ہے, لائق مذمت ہے, ملامت ہے وہ دنیا جو آخرت کو بھلا دے. کبھی یہ مت سوچیے گا, غلط بتا دیا جاتا ہے کہ انسان میلے کپڑے پہنے اور جو ہے پھٹی چپل پہنے اور جیکٹ کبھی نہ بدلے. نہ, دنیا مومن بھی خلق کی گئی ہے, لیکن ساری چیزوں سے استفادہ کریں نا, اللہ یاد رہے. بزنس ہو لیکن اگر اذان کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. امام خمینی 70 ملکوں کے 50 ملکوں کیمرے لگے تھے, انٹرویو ہو رہا تھا, اللہ اکبر کہا نا اب اس کی بارگاہ میں جانے کا وقت آ گیا. کہا نہیں, دنیا کیمرے ہیں, جو آپ کا انٹرویو ہو رہا نا. کہا کہ نہیں. تو کیا ہے؟ سب سے پہلے یقظہ, اس کے بعد تفکر, کہاں سے آئے ہیں, کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے. ایک جملہ کہوں یہاں پر, ہمیں مر کے جانا ہے, مر نہیں جانا ہے. سبحان اللہ. مر کے جانا ہے. جب مر کے جانا ہے یعنی مر نہیں جانا کہ ختم ہو گئے, مٹی مل گئے, ختم, ڈیٹ فنش. مر کے جانا ہے کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. We have to give the answer. قرآن کہہ رہا ہے اینا تذہبون, stop them, where they are going. اینا تذہبون, کہاں جا رہے ہو بھائی صاحب, ہلو, کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہبون, کہاں جا رہے ہو؟ stop them, where they are going. They have to give the answer. پیسہ دیا تھا,
کیا کیا پیسے کا؟ اولاد دی تھی، کیا کیا اولادوں کا؟ دین سکھایا اولاد کو، قرآن سکھایا اولاد کو. بڑا کہتے تھے امام حسین دین کو بچانے شہید ہو گئے، بچوں کو دین سکھایا. اینا تذہبون، کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے. اور اس کے بعد جب یہ تفکر ہوگا اس کے بعد عزم ہوگا. عزم یعنی نہیں اللہ میں نے فکر کر لی، اب میرا عزم یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کروں. اس کے بعد مشارطہ ہے. مشارطہ انسان شرط کرے اپنے اللہ سے، اور سب سے بڑی شرط کرے اپنے زمانے کے امام سے. مولا ہم آپ کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں. مولا ہم آپ سے شرط کرتے ہیں کہ میری ایک نماز قضا نہیں ہوگی. مولا ہم آپ سے شرط کرتے ہیں کہ کھلے عام روزے کا مذاق نہیں اڑائیں گے. ہم اگر کسی شرعی عذر کے بنا کے اوپر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو کھلے عام ہم کو اجازت نہیں کہ سگریٹ پیئیں. ہم ایک تو چوری، اس پر سے سینہ زوری. کس نے اتھارٹی دی آپ کو دین کا مذاق اڑائیے؟ آپ مریض ہیں، مسافر ہیں، گھر کے اندر کھانا جا کے کھائیے. مشارطہ کرے امام زمانہ، میں آپ کا سپاہی ہوں، میں آپ کی ظہور کی دعائیں کر رہا ہوں، لہذا شرط کرتا ہوں آپ سے پرومس کرتا ہوں، اٹس مائی کوویننٹ کہ اب یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا. مشارطے کے بعد پھر کیا ہے؟ مراقبہ. مراقبہ عربی کا لفظ ہے، رقب کہتے ہیں گردن کو. ویجیلیٹر، ایگزام میں ویجیلیٹرز ہوتے ہیں. نقل تو بچہ نہیں کر رہا، کسی کو کاپی تو نہیں کر رہا، کسی کی کوئی نقل تو نہیں کر رہا. یہ تو مراقبہ کرے کہ اے نفس امارہ، اے امام زمانہ، ہم نے آپ سے شرط کی تھی، لہٰذا میں اپنے آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ پوری دن اپنی شرط پر قائم ہوں یا نہیں قائم ہوں. یہ مراقبہ ہے کہ جو شرط کی ہے صبح سویرے امام زمانے سے، یا امام زمان العجل، جلدی ظہور کیجئے، تو اس شرط میں قائم ہوں یا نہیں قائم. یہ مراقبہ کرے. مراقبے کے بعد جب بستر پر رات میں لیٹے 11 بجے تو محاسبہ کرے. یہاں پر الحمدللہ بزنس مین بھی تشریف فرما ہے. ایک چھوٹا سا دکاندار جب دکان میں کوئی کاروبار کرتا ہے تو اینڈ آف دا ویک دیکھتا ہے کہ اس سامان میں میرا فائدہ ہوا ہے نقصان ہوا. تو دیکھتا ہے یار اس میں تو بڑا زیادہ فائدہ ہوا، تو وہ سامان اور لاتا ہے، بیچتا ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے. اور دیکھا کہ نہیں اس کے اندر منافع کم ہوا، یہ چیز خراب ہو جاتی ہے، ایکسپائر جلدی ہو جاتی ہے. مثلا دودھ، تو کہیں نہیں اب دودھ آج سے نہیں بیچیں گے، دودھ کے کسٹمر نہیں آتے. تو چالاک دکاندار کون ہے؟ اینڈ آف دا منتھ یا اینڈ آف دا ویک اپنا محاسبہ کرتا، اپنا حساب کرتا، اپنے کو آڈٹ کرتا اپنے کاروبار کو. تو کیا ہے؟ مراقبے کے بعد رات میں محاسبہ ہے کہ اے امام زمانہ، میں نے آپ سے مشارطہ کیا تھا، پھر محاسبہ بھی کیا، اور اگر خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے شرط کے مطابق اپنا دن پاس کر لیا، گزار دیا، اپنا پورا مہینہ یا ہفتہ جو بھی شرط کی ہے کہ اس ہفتے میں گناہ نہیں کروں گا، اس دن میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ دن میں نے گزارا، اللہ تعالیٰ شکر، 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ نے توفیق دی. یہ بھی توفیق ہے اللہ کی، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے یہ کہ انسان سوچے کہ بہت بڑا کوئی کمال کر. نہیں، اس میں بھی اللہ کی توفیق تھی کہ ہم گناہ سے بچے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی کمی نظر آئی، اپنی شرط کو پورا نہ کر سکا امام زمانہ، میں نے آپ سے شرط کی تھی، آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن مجھ سے پھر یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو معاتبہ کرے، اپنے آپ کو سزا دے، پنشمنٹ دے. اس کے لیے جو ہے خود آدمی دیکھ لے. جو لوگ سگریٹ پینے والے ہیں وہ شرط کرے کہ میں 1 ہفتے سگریٹ نہیں پیوں گا. جو لوگ بریانی کھانے والے ہیں، شوقین ہیں، میں 1 مہینے بریانی نہیں کھاؤں گا. یا پھر نہیں، میں شرط یہ کی تھی اگر یہ شرط توڑ دوں گا تو 3 روزے رکھوں گا. تو آدمی پھر معاتبہ کرے، اپنے آپ کو سزا دے. تو یہ ہے اپنے آپ کو بنانا، سیلف بلڈنگ، اپنے آپ کو تزکیہ کرنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اچھا مولانا صاحب آپ نے اتنا سب بتا دیا، بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. نہ، اگر مشکل بھی ہے تو بڑا آسان. ہمارے استاد تھے آیت اللہ ہیں، رہبر نے ان کو پھر تہران بھیج دیا. مسجد میں تھے، ہم لوگ استفادہ کرتے تھے. کہنے نفس پہ کنٹرول پانے کا ایک طریقہ ہے، بہت آسان ہے. ایک قدم یہ ٹیبل رکھی میں نے دکھاتا، اپنا قدم نفس پہ رکھ دے. نہ تو یہ کہہ رہا لیکن تو کہہ رہا رشوت لے، لیکن میرے اللہ کا
کہنا یہ ہے کہ رشوت حرام ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کھانا کھا لے، لیکن میرا اللہ کہنا ہے، میرے رسول امام کا کہنا ہے کہ کھانا حرام ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ نماز چھوڑ دے، کہ میرے رسول اور امام کا کہنا ہے کہ نہیں، نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا چہرہ ہے، نماز ہر نبی کی وصیت ہے، ہر امام کی آخری وصیت ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق آخری وقت اپنے تمام رشتہ داروں بلا کر وصیت کی. میں نے عرض کیا پہلے بھی، سب کو جمع کر لیا اور کیا فرمایا کہ میری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو چھوڑ نہیں دے. نہ چھوڑنا دے، نماز کو ہلکا سمجھے، ہلکا سمجھے. امام خمینی کا واقعہ نہ عرض کیا، پوری دنیا کیمرے لگے تھے. نماز کو ہلکا سمجھے، اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. تو کیا ہے طریقہ؟ نفس کو کنٹرول کرے. ایک واقعہ، ایک ہلکی سی چنگاری اگر آ گئی تو پورا لائف ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے 180 ڈگری، پوری لائف پلٹ جاتی ہے. سنا ہوا واقعہ، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جا رہے ہیں، گزر رہے ہیں گلی سے گزر رہے ہیں ایک گھر سے. اب آپ یہاں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں بعض اوقات جب گھروں کے اندر پارٹی ہو رہی ہوتی ہے، میوزک بھی بج رہی ہے، لوگ ناچ بھی رہے ہیں، ڈانس بھی رہے ہیں، شراب بھی چل رہا ہے، کباب بھی چل رہا ہے. امام گزر رہے ہیں، اسی درمیان ایک کنیز اندر سے باہر کوڑا رکھنے کے لیے باہر آئی. امام نے پوچھا، ایک سوال کیا. اللہ اکبر، غور سے واقعہ سنیے گا، جن کا نہیں سنا وہ غور سنیں. یعنی زندگی کو بدلنے کے لیے مجھ جیسے مولویوں کی، مولاناؤں کی لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، موٹی موٹی کتابوں کی ضرورت نہیں کہ انسان کتاب لے کے آئے، لمبے لمبے سوروں کی ضرورت نہیں ہے، نہ گنڈے کی ضرورت ہے، نہ تعویذ کی ضرورت ہے، نہ مولانا کی ضرورت ہے، نہ پنڈت کی ضرورت ہے، نہ تعویذ لکھنے والے. ایک انسان بس سمجھ لے، اور جن کو سمجھ میں آ گیا ان کی زندگی واقعاً بدل گئی. امام نے پوچھا، ایک سوال کیا، اے کنیز بتا، یہ گھر کس کا، گھر کا مالک آزاد ہے یا بندہ ہے؟ کسی کا آزاد ہے یا بندہ ہے؟ تو کنیز نے کہا یہ گھر آزاد کا ہے، وہ کسی کا بندہ نہیں ہے، آزاد ہے. تو امام نے کہا کہ ہاں، یہ عمل بتا رہا ہے، گھر کی سچویشن بتا رہی، گھر کی حالت بتا رہی ہے کہ گھر جو ہے کسی آزاد آدمی سے بلانگ کرتا ہے، یہ آزاد کا گھر ہے. اگر بندہ ہوتا تو یہ سب نہ کرتا. اس کے بعد جب کنیز اندر گئی ہے تو اس کے مالک نے پوچھا، بھائی کوڑا رکھنے میں باہر جانے کتنی دیر لگتی ہے؟ آدمی جائے گا، رکھ کے چلا آئے گا. جب کسی کنورسیشن کرے گا، بات چیت کرے گا، کمیونیکیٹ کرے گا تو وقت لگے گا، بات چیت کرے وقت لگے گا. پوچھا کیا ہوا؟ کنیز نے پورا واقعہ بتایا کہ ایک شخص تھا، وہ آ رہے تھے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا گھر آزاد کا ہے یا غلام کا؟ اور میں نے کہا کہ گھر کا مالک آزاد ہے. اب اس کے بعد یہ شخص ننگے پیر بھاگا. اس شخص کا نام تھا بشر حافی. بش اس کا نام تھا، حافی کہتے ہیں بیئر فیٹ کو، جس کے پیروں میں چپل نہ ہو. ننگے پیر بھاگا اور جا کے امام کے قدموں پہ گر کر رونے لگا، امام معاف کر دیجئے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اس طرح سے معصیت میں غرق ہوں میں، شراب، کباب، میوزک، ڈانس، ہر حرام کام ہو رہا گھر کے اندر. میں بندہ ہوں اللہ کا، میں آزاد نہیں ہوں کہ جو چیز چاہوں میں کروں. جاگ اس کے بعد اس نے تا زندگی، اور پھر بعد میں بھی صفی باقاعدہ ولی اللہ بنے. اور یہ وقت نہیں الگ پھر اس میں وقت لگ جائے گا. ولی اللہ بنے باقاعدہ، جیسے اور دوسرے اولیاء کرام ہیں ویسے بہت بڑے اللہ کا ولی بنے. انہیں زندگی بھر بھی چپل نہیں پہنی. بشر حافی. میں نے کیا عرض کیا کہ ایک واقعہ، ایک مجلس، مرثیہ کا ایک کلمہ، ایک کا نام کافی ہوتا ہے ہمارے لیے. بس عزیزوں، آپ دیکھیں کہ اگر نفس پہ کنٹرول ہو جائے تو انسان خود تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا خود کچھ نہیں ہوتا. اگر نفس پر کنٹرول ہو جائے انسان کو تو آنکھ تو ہوتی ہے لیکن وہ آنکھ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے. ہاتھ تو ہوتا ہے لیکن وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. زبان تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی زبان ہوتی ہے. میں نے کیا عرض کیا، اگر وہ
نفس پر کنٹرول ہو جائے تو آنکھ تو ہے لیکن یہ آنکھ عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے. اور اگر کان ہے تو کان اذن اللہ ہے، اللہ کا کان ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ ید اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. زبان ہے تو لسان اللہ، اللہ کی زبان ہے. نفس ہے تو نفس اللہ ہے. اتنا نفس پر کنٹرول تھا مولا علی کو، ہماری جانیں قربان ہو جائیں آپ پر، کہ شب ہجرت رسول خدا نے کہا کہ اے علی میرے بستر پر سو جاؤ، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے بندوں میں، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. اب یہ اپنے نفس کو بیچ دیں گے تو ان کی زبان ہوگی لیکن وہ لسان اللہ کہلائے گی، ہاتھ ان کا ہوگا لیکن وہ ید اللہ کہلائے گا، کان ان کا ہوگا لیکن اذن اللہ کہلائے گا، ہاتھ ان کا ہوگا لیکن ید اللہ کہلائے گا. اب بستر پر لیٹے اللہ نے آسمان کے اوپر دکھایا جناب جبرائیل علیہ السلام کو، میکائیل کو، اے میکائیل دیکھو زمین کے اوپر، دیکھو زمین کے اوپر کون ہے جو تم دونوں میں سے اپنی جان دوسرے پہ فدا کرنے کو تیار ہے، قربان کرنے کو تیار. جناب جبرائیل نے کہا نہیں میں قربان نہیں کر سکتا، مجھے ابھی اور رہنا ہے. جناب میکائیل نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی اور زندہ رہنا ہے، میں اپنی جان کو قربان نہیں کر سکتا. اب اللہ نے کہا جاؤ دیکھو. اور آئے ہیں دونوں فرشتے زمین کے اوپر، ایک فرشتہ مولائے کائنات کے سرہانے کھڑا ہوا اور ایک فرشتہ مولائے کائنات کے پایتی کھڑا ہوا. کہا کہ بخن بخن یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے فرزند ابو طالب مبارک ہو، مبارک ہو. اللہ آپ کے اس عمل کے اوپر آسمان پر ملائکہ کے درمیان مباحات و فخر کر رہا. اللہ فخر کر رہا. یہ ہے نفس پر کنٹرول کہ اللہ خریدار ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ نے ان کے نفس کو خرید لیا اور اب اس کے بدلے اپنی مرضی دے دی. اب جو کچھ مولائے کائنات کریں گے وہ اللہ کی مرضی ہے. کسی کو عطا کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی، کسی سے جنگ کریں تو اللہ کی مرضی، کسی سے صلح کریں تو اللہ کی مرضی، کہیں آ جائیں گھر میں ہے تو اللہ کی مرضی، گھر کے باہر ہوں جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ کی مرضی. تو اللہ نے اپنی مرضی ان کے حوالے کر دی. اللہ اکبر. کربلا کا پورا واقعہ بس تمام کر رہا ہوں کہ پورا واقعہ کربلا کا یہی نفس کے اوپر ہے. نفس پرستی اور دنیا پرستی. تمہیں یہ ملے گا، تمہیں شہر رہی کی حکومت ملے گی، تمہیں یہ ملے گا. دنیا پرستی آنکھوں کو پردہ پڑا ہوا ہے. ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں مولا یا لیتنی کنت معکم، کاش تم کربلا میں ہوتے. بڑا آسان ہوتا ہے جملہ کہنا کربلا میں ہوتے. واقعی ہم اپنا محاسبہ کریں. میں نے عرض کیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوپر جو ہے بعض لوگ اپنے دین نہیں بیچ دیتے، دین کی مخالفت نہیں کر دیتے، صریح دین کی مخالفت کرتے ہیں بعض لوگ. تو کربلا کی پوری جنگ جہاں بہت سے پہلو، وہاں یہ پہلو کی نفس کے اوپر کنٹرول، اور جس کے اوپر نفس لوامہ، جس کے نفس امارہ پہ غالب آ گیا وہ حر کہلایا. شب عاشور ہے، یہ ملے گا وہ، لیکن نفس لوامہ ملامت کر رہا تو رسول کے نواسے کو مارے گا. اے حر، یہ التش کی جو آوازیں آ رہی ہیں تیری ہی وجہ سے آ رہی ہیں. جو رسول کا نواسا آج پیاسا ہے، اس مصیبت میں گرفتار ہے، یہ نفس لوامہ ملامت کر رہا، اپنا کام کر رہا، یہ تیری وجہ سے. نفس ہمارا کام کیا تھا کہ گھیر کے لایا، لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، لیکن معرفت تھی. اللہ اکبر. میں نے کہا ایک جرکہ بھی ہے تو کافی ہے. جب لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اللہ اکبر. کیا کہا حر نے کہ اے حسین اگر آپ کی ماں سیدہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے لیے یہی جملہ کہتا. معرفت تھی، ایک چنگاری باقی تھی، اور وہی چنگاری معرفت فاطمہ زہرا اس کو لے کے کربلا میں آئی، اور نفس لوامہ کی وجہ سے جو ہے یہ امام کو بڑھایا. بس آپ متوجہ ہو گئے کربلا کے اندر آپ دیکھیں کہ یہی نفس پرستی اور دنیا پرستی کس طرح سے ظلم کیا ہے بنی عباس نے اور بنی امیہ نے. بس آپ سن لیں، یہ جملہ آ گیا تو میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. سب نے سنا بنی امیہ بنی عباس، بنی امیہ بنی عباس، لیکن بہت کم پڑھا جاتا ہے، کم پڑھا جاتا ہے
کہ بنی امیہ نے کئے سال حکومت کی. بنی امیہ کے 14 خلفاء ہوئے، 14 خلیفہ ہوئے. سن 41 ہجری سے مولا کی جو شہادت ہے اس کے بعد سے 132 ہجری تک پہلا اس کا خلیفہ معاویہ ابن ابو سفیان، یہ بنی امیہ کا پہلا خلیفہ. آخری خلیفہ بنی امیہ کا مروان، یہ کرب والا مروان ہے جو مدینے میں تھا، یہ دوسرا مروان، یہ کربلا کے اندر، وہ والا مروان نہیں، مروان بن محمد، یہ 132 میں. یہ 14 خلیفہ بنی امیہ کے، اور بنی عباس کے 100 سال حکومت کی انہوں نے، 41 سے لے کے 132 تک انہوں نے حکومت کی بنی امیہ نے. پھر اس کے بعد بنی عباس نے 132 سے لے کے 556 تک، 656 تک، 656 تک، اور ان کے 37 خلیفہ آئے، 37 خلیفہ آئے، 500 سال تک ان حکومت کی 37 خلیفہ آئے. لیکن جو عرض کرنا جو جملہ یہاں پر جو میں نے یہ بات کو چھیڑ دیا وہ یہ کہ کیسے بنی امیہ کی حکومت گئی اور بنی عباس تک منتقل ہوئی. بس ایک واقعہ پہ رکھتے مسائل آپ کو کہ کیسے بنی، ہم نے بہت سنا ابھی تک، لیکن کیا ہوا آخر. ہم سب نے سن رکھا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں حکومت بنی امیہ ختم ہوئی اور ایک بنی عباس تک منتقل ہوئی. بنی امیہ کا آخری خلیفہ کون؟ مروان بن محمد، 127 سے 132 تک اس نے حکومت کی، 5 سال تک. پھر ادھر بنی عباس کا پہلا خلیفہ صفہ، اس نے 132 سے 136 تک 4 سال حکومت کی. کیسے بنی امیہ کی، ایک تو میرے موضوع سے متعلق ہے کہ انسان اگر غفلت میں ہو تو ایک چھوٹی سی غلطی حکومتیں بدل دیتی، پورا ڈائیورٹ ہو جاتا معاملہ. یہ مروان بن محمد اور ادھر صفہ جو پہلا خلیفہ بنا بنی عباس کا، اس نے بہت بڑی فوج اکٹھا کی کہ مروان کے اوپر حکومت کریں گے اور مروان کو مار ڈالیں، بنی امیہ کا خاتمہ کر دیں گے. اور اس نے بہت بڑی فوج اکٹھا کی، لیکن مروان مطمئن تھا کہ میرے پاس بہت بڑی فوج ہے. 1 لاکھ کی فوج تھی اس کے پاس، 1 لاکھ کی فوج تھی، اور میدان جنگ میں سب آ گئے. اور جب سب آ گئے تو اب روایت ہے کہ ہسٹورین نے لکھا کہ اس کو مروان کو بہت تیز پیشاب لگا. اب اتنی تیز اس کو پیشاب لگا کہ اب اس سے کنٹرول نہیں ہو پایا، تو لہٰذا اسی میدان جنگ میں مروان جو بنی امیہ کا آخری خلیفہ قرار پایا اور ادھر صفہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا، اسی میدان جنگ میں اس نے گھوڑا لے کے کنارے گیا اور وہاں پر رفع حاجت لے گیا. جب اس کا گھوڑا سے اترا ہے یہ تو اس کا گھوڑا بھاگا. اس کی فوج نے سمجھا، بنی امیہ کی فوج نے سمجھا، مروان بن محمد کی فوج نے سمجھا کہ یہ مروان مارا گیا، تو ساری فوج درہم برہم ہو گئی. اور صفہ جو اس سے کم فوج لے کے آیا تھا اس کو غالب آ گیا. وہاں سے یہ عربوں میں مسل چلی، ذہابت الدولت بالبولا. ذہابت الدولہ، دولت کہتے ہیں حکومت کو، بول کہتے ہیں عربی میں پیشاب کو. حکومت چلی گئی پیشاب کی وجہ سے، بنی امیہ کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. ایک اس کی چھوٹی سی غلطی، پیشاب کرنے چلا گیا. اللہ اکبر. پھر بنی عباس نے 500 سال حکومت کی، 37 خلیفہ آئے، اور پھر ہلاکو وغیرہ پوری تاریخ. تو اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے چھوٹی سی غلطی اگر ہو جائے تو زندگیاں بحالہ ہو جاتی. لہٰذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بس کہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں. یہ مجلس منعقد کی گئی، جو اصلی مجلس ہے وہ یہ کہ ہمارے چند آنسو جناب فاطمہ زہرا کے عنوان میں جگہ پہنچا. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا شب عاشور یہی نفس کی جنگ تھی، لہذا حر کا نفس لوامہ قوی ہو گیا، اس نے امام کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر دی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ امام نے کس طرح سے لوگوں کو رخصت کیا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے پڑھ دینا، بڑا آسان ہوتا ہے سن لینا. پھر امام عالی مقام، ہمارا سلام ہو کہ 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے. کبھی آپ علی اکبر کا لاشا لے کر آتے ہیں، کبھی آپ اون محمد کا لاشا لے کر آتے ہیں، کبھی آپ قاسم کی پامال لاش لے کر آتے ہیں. اور جب سب شہید ہو گئے
تو امام عالی مقام خود آخری رخصت کے لیے خیمے کے اندر آئے ہیں. بس عزیزوں تصور شرط ہے کہ امام آئے ہیں خیمے کے اندر اور اپنی کنیز ماں کی کنیز فضہ دکھا فضہ جاؤ فلاں صندوق سے جا کر میرا لباس لے آؤ, لباس کہن لے آؤ. جناب فضہ گئی ہیں لباس کہن نکالا ہے. اسی درمیان جناب زینب اڑیا مقام کی نگاہ آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے. جناب زینب سوال کرتی ہیں اے فضہ کیا لے کر جا رہی ہو؟ کہا کہ آپ کے بھائی حسین نے یہ لباس کہن منگایا ہے. کہا کہ اے فضہ یہ لباس کہن نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کا کفن ہے, یہ میرے بھائی کا کفن ہے. لو عزیزوں فضہ لباس لے کر آتی ہے. امام لباس کو زیب تن کرتے ہیں, امام لباس کو زیب تن کرتے ہیں. ساتھ ساتھ جناب زینب ہے امام سجاد کے پاس آتی ہیں اور اس کے بعد امام سجاد غش کے عالم میں ہیں. پھوپھی زینب آگے بڑھتی ہے اے بیٹا سجاد دیکھو بابا وقت رخصت ہے, آخری رخصت کے لیے آیا ہے. جب غش فاقہ ہوا تو سوال کیا بابا رخصت کے لیے آئے ہیں لیکن چچا عباس کہاں گئے, بھیا علی اکبر کہاں گئے, اونو محمد کہاں گئے, قاسم کہاں گئے, حبیب ابن مظاہر کہاں گئے, مسلم ابن اوسجا کہاں گئے. جناب امام حسین نے فرمایا اے بیٹا سجاد کہاں تک ایک ایک کے بارے میں سوال کرو گے؟ بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. امام نے تمام اسرار امامت جو ہے امام سجاد کے حوالے کیے اور اللہ اکبر بڑا سخت ہے امام کے لیے یہ منزل, لیکن یہاں پر بھی امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا. امام نے فرمایا اے بیٹا سجاد جب قید خانہ شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا, میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. کہنا اے شیعوں شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. اللہ اکبر امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا. اے میرے شیعوں کاش کہ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے ششمائے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. ان ظالموں نے یہاں پر بھی امام نے آپ کو فراموش نہیں کیا بلکہ امام نے آپ کو یاد کیا کہ کاش کہ تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے ششمائے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں. اللہ اکبر. ہم یہاں پر اوپر امام نے کہا بیٹا سجاد صبر کرنا صبر کرنا. ہم یہاں پہ امام سجاد نے کہا اے پھوپھی زینب جا کے ایک عصا لے آئیے, ایک تلوار لے آئیے. اے بیٹا سجاد کیا کرو گے عصے کا, کیا کرو گے تلوار کا؟ کہا اے بابا تلوار سے جہاد کروں گا, عصا سے سہارا لوں گا. کہا اے بیٹا سجاد تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہے بلکہ تمہارا جہاد کوفہ و شام میں ہوگا جہاں منادی کی ندا ہوگی, ملائے عام ہوگا اور ندا دینے والا ندا دے رہا ہوگا. اے کوفہ و شام کے رہنے والوں آؤ آؤ تماشا دیکھو, یہ علی زادیاں ہیں, یہ رسول کی نواسیاں ہیں, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں دیار دبیار پھرایا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. لو امام آنا چاہتے ہیں رخصت کے لیے خیمے کے در کے اوپر آئے ہیں, خیمے کے در کے اوپر آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا آپ ذرا نیچے آئیے, اپنی گردن کو نیچے کیجئے. کہا کہ پھوپھی اے بہن زینب کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا کہ مجھے اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی. اللہ اکبر. مجھے اپنی ماں کی وصیت یاد آ گئی. کیا ہے ماں کی وصیت؟ جب امام نے اپنے گلے کو نیچے کیا تو جناب زینب نے امام کے گلے کے اوپر ایک بوسہ دیا, بوسہ دیا. اے بہن زینب یہ کیا کیا؟ کہا کہ میری ماں نے بتایا تھا, بابا نے بتایا تھا کہ اس گلے کے اوپر کند خنجر چلے گا, اس گلے کے اوپر کند خنجر چلے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہم یہاں پر امام عالی مقام نے بھی کہا اے زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا کو ہٹاؤ. جناب زینب نے اپنے شانے سے ردا کو ہٹایا, امام عالی مقام نے بوسہ دیا. اے بھیا یہ کیا کیا؟ کہا اے زینب میری شہادت کے بعد انہی شانوں کے اوپر جو ہے رسیوں کو ان کو باندھا جائے گا, انہی شانوں کو رسیوں سے باندھا جائے گا. اللہ اکبر. امام آئے ہیں خیمے کے باہر اور سوار ہونا چاہتے ہیں. مقتل نے لکھا نظرہ یمیناً و شمالا. امام نے دائیں طرف دیکھا,
बाईं तरफ देखा, अब तक के जो मक्तल में जाता था इमाम उसको अपने हाथों से घोड़ों पर सवार करते थे। हाय इमाम की बेकसी, इमाम को कोई सवार करने वाला नहीं था। इमाम को अकबर याद आए होंगे, अब्बास याद आए होंगे, बहन आगे बढ़ी, चाहने वाली बहन आगे बढ़ी और उसके बाद इमाम को सवार किया। भैया अगर कोई नहीं है तो मैं सवार करूंगी। जनाब ज़ैनब ने इमाम को सवार किया। उसके बाद इमाम चाहते हैं रहवार को आगे बढ़ाएं और उसके बाद रहवार आगे कदम नहीं बढ़ाता। अब जो सुमो की तरफ देखा तो 4 साला बच्ची सकीना, 4 साला बच्ची सकीना घोड़े के सिमों से लिपटी हुई बहन कर रही है, ए बाबा के घोड़े मेरे बाबा को मैदान में ले जा, जो सुबह से गया है वो वापस ना आया। इमाम घोड़े से जमीन पर आए, ए सकीना जाओ खेमे के अंदर जाओ खेमे के अंदर जाओ, अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू होने वाला है। सकीना को बुझाया, समझाया और उसके बाद खेमे के अंदर किया। लो अजीजों, मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ना, इमाम मक्तल के अंदर आए हैं, जिहाद किया है और घोड़े से जमीन पर आए हैं। लो अजीजों, मैदान करबला में अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबह हुसैन बे करबला की आवाज़ें बुलंद हो गई। अब जनाब ज़ैनब का जिहाद शुरू हुआ, जनाब सज्जाद का जिहाद शुरू हुआ, तमाम लोगों को असीर बनाया गया। बस एक मंजर और पेश करना चाहता हूँ अजीजों, मुसाब होंगे तो अपनी माओं के हक़ में दुआ दीजिएगा इंशाअल्लाह। इमाम से जब भी पूछा जाता था कि ए मौला आपको सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ पड़े, तो इमाम बरजस्ता कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। तो एक रावी ने नक़ल किया कि मौला की ज़बानी मसाइब है कि मौला इतना जुल्म आपके ऊपर करबला में हुआ, कूफे में हुआ, आप हमेशा शाम का नाम क्यों लेते हैं? तो इमाम ने कहा अरे शाम के अंदर हमारे ऊपर वो मसाइब हुए जो बयान से बाहर हैं। इमाम खुद बयान कर रहे हैं, शाम में हमें ऐसे कैद खाने में रखा गया था जिसके ऊपर छत नहीं थी, दिन की धूप भी आती थी, रात की रोज भी आती थी। अरे शाम ही वो मकाम था जहां हमें बर्दा फरोशों के गुलामों के बाजार में ले जाया गया और चाहा गया कि सकीना को बेचा जाए, सकीना को फरोख्त किया जाए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा ना करने दिया गया। अरे शाम ही का बाजार वो बाजार था जहां औरतें आग बरसा रही थी, छतों से आग फेंक रही थी, पानी फेंक रहा था। अरे शाम का बाजार वो था कि जहां पर एक आग का टुकड़ा मेरी सर के ऊपर गिरा, लेकिन मेरा सर जलता रहा। मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, मैं फरियाद करता रहा, मेरा सर जलता रहा, लेकिन कोई मुझे बचाने वाला नहीं। हमारे इस ज़िक्र खैर को कबूल फरमा अल्लाह, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़े को अदा फरमा, जो परेशान हाल उनको दूर फरमा, जो लोग बीमार उनको शिफ़ा इनायत फरमा अल्लाह, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़ा इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, उलमाए कराम मराया कराम का साया सर पर बाकी रखना, परचम कुफ्र निफाक को सबको फरमा, हम सबको इमाम ज़माना के आवाम से शुक्र फरमा, इमाम ज़माना के ज़ोर में ताक़ीद फरमा, मातम हुसैन।